ملی ڈائجسٹ میں آپ کا استقبال ہے، میں مبارک عمری۔ ناظرین، اسرائیلی فوجی حکام کے مطابق غزہ میں آئی ڈی ایف نے غلطی سے جن 3 اسرائیلی ہاسٹیجز کو گولیاں مار کر ہلاک کیا وہ اس دوران سفید کپڑے کا ٹکڑا لہرا رہے تھے۔ اسرائیلی عہدیدار کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ ہمارے ضابطگیوں کے خلاف ہے اور اس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس معاملے نے اسرائیلی حکام پر دباؤ بڑھا دیا ہے کہ وہ غزہ میں موجود 120 سے زائد قیدیوں کی رہائی کے لیے جلد کسی معاہدے تک پہنچیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں حماس کے خلاف جاری کارروائیوں میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یرغمالیوں کی واپسی اور اس جنگ میں کامیابی دونوں کے لیے فوجی دباؤ نہایت ضروری ہے۔ اس فوجی دباؤ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے قیدیوں کی رہائی کے لیے کوشش کرنے والے ثالثوں کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اس وقت تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک غزہ کے لوگوں کے خلاف جاری یہ جارحیت ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہو جاتی۔ مارے جانے والے 3 شہریوں کی لاشیں اسرائیل پہنچا دی گئی ہیں، جہاں ان کی شناخت کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ان کی موت کو ایک ناقابل برداشت سانحہ قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ یہ ہلاکتیں ایک افسوسناک غلطی تھیں اور یہ کہ امریکہ کے پاس اس کارروائی کے بارے میں بالکل واضح معلومات نہیں ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے ان کے گھر والوں نے اسرائیلی حکومت پر دباؤ ڈال رکھا تھا کہ وہ کم سے کم کچھ قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک نئی جنگ بندی کا اعلان کریں۔ تل ابیب میں ہزاروں افراد شہر کے میوزیم آف آرٹ کے باہر جمع ہوئے ہیں اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور انہیں اب گھر لے آؤ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ غزہ میں حماس کے حملوں کے جواب میں شروع کی جانے والی جنگ، جس میں اسرائیل میں تقریباً 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ غزہ میں 18,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں اور لاکھوں افراد کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں ہر جانب تباہی کے مناظر ہیں اور یونائٹڈ نیشنز نے بنیادی ضروری چیزیں کی وسیع پیمانے پر کمی کی وجہ سے ایک بڑے انسانی بحران کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ فلسطینی شہریوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کے چلتے اسرائیلی حکام پر ملک کے اہم اتحادی امریکہ سمیت بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے جنگ بندی کے خاتمے کے مطالبے کا دفاع کیا ہے۔